نمل بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 33۔ کچھ دیر بعد وہ اسی ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں ایک میز کے گرد بیٹھے تھے۔ وہاں مدھم زرد بتیاں تھیں، میز پہ تازہ پھول رکھے ہوئے تھے، موم بتی جل رہی تھی اور وہ ٹیک لگائے مسلسل کان کی لو مسلتا ویٹر کو آرڈر دے رہا تھا اور زمر کے ہاتھ گود میں رکھے پرس پہ تھے۔ فارس کے ساتھ پہلی دفعہ ایسی جگہ پہ ڈنر کرنا بہت ہی آکورڈ تھا، تبھی زمر کا فون بجا اور اس نے فوراً اٹھا لیا۔ جی صداقت؟ جی ظاہر ہے وہ کپڑے استری کرنے تھے، میں نے نہیں بتایا تو آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے تھا نا۔ رک کر خفگی سے اس نے سنا، میں نے وہاں کپڑے نہیں رکھے تھے تو کیا کسی چڑیل نے آ کر رکھے تھے؟ روز سٹینڈ پہ تو کپڑے کون رکھتا ہے؟ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ بڑبڑا کر فون رکھا تو دیکھا فارس ذرا چونک کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے خود کو چڑیل کیوں کہا؟ مثال دی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ اور فارس نے مسکراہٹ دبائے چہرہ جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں تو بالکل نہیں مسکرا رہا۔ اور وہ فوراً آگے ہوئی۔ نہیں سچ بتاؤ، تم ایسے صرف تب مسکراتے ہو جب تمہیں کوئی بات معلوم ہوتی ہے اور مجھے نہیں۔ پھر رک کر اپنی بات پہ غور کیا۔ کیا کسی نے تمہارے سامنے مجھے چڑیل کہا ہے؟ میرے سامنے کوئی آپ کو چڑیل کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کیا؟ فارس نے سنجیدگی سے اسے تسلی دی اور زمر کے تنے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے۔ اس کے انداز میں اتنا مان اور اتنا اعتماد تھا اور پرس میں ہاتھ ڈال کر رپورٹ 2 انگلیوں سے پکڑی، پھر سرسری سے بولی، اس بات کا کیا مطلب تھا جو اس رات تم نے کہی؟ اسے یقین تھا کہ فارس کو معلوم ہے کہ وہ کس بات کا ذکر کر رہی ہے، اور وہ اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا، آپ نے مجھے 7 سال پہلے قید میں ڈالا تھا۔ اور وقت تو ایک لمحے کے لیے تھم گیا اور موم بتی کا شعلہ ہلکا سا ٹمٹمایا اور پھولوں کی خوشبو آس پاس پھیلی اور زمر یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھی گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ I fell in love with you 7 years ago۔ وہ آرام سے کہہ گیا اور اس کے لبوں میں مسکراہٹ تھی، مگر وہ اس مسکراہٹ کو پہچانتی تھی۔ یہ رومان پرور مسکراہٹ نہیں تھی، یہ سرد آگ تھی۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی فارس؟ وہ بالکل ساکت سی دم سادے بیٹھی تھی اور وہ انگلیاں اب بھی اس کی رپورٹ پر ہی تھیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تیسری وجہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ اس نے لمحے بھر کے لیے بھی زمر کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ میں 7 سال پہلے جب اس شہر میں پوسٹر ہو کر آیا تھا تو میں نے آپ کی کلاس میں داخلہ لیا تھا، یہ تبھی ہوا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، مگر یہ نرمی آنکھوں میں نہیں تھی۔ میں بس آپ کے قریب رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا، آپ کے بارے میں ہر چیز جاننے لگا تھا۔ آپ شادی کی فیس دے رہی ہیں، آپ حنا کے لیے اپنی چابیاں جان بوجھ کر لیے بھول جاتی ہیں، آپ کو کب سے ایزما ہے، مجھے بہت کچھ معلوم تھا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے نوٹس نہیں ملے، مجھے ملے تھے، میں نے پھاڑ کر پھینک دیے تاکہ آپ مجھے زیادہ وقت دے سکیں۔ مجھے تب احساس ہوا کہ میں مریض عشق بنتا جا رہا ہوں۔ اور وہ سانس لینے کو رکا اور وہ بالکل دم سادھے اسے ہی سن رہی تھی۔ 5 سال پیچھے چلتے ہیں زمر۔ میں نے آپ کو وہ نوز پن بھیجی، مجھے لگا تھا آپ میری لکھائی پہچان جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے جب آپ کی والدہ نے رشتے سے انکار کیا تو میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی۔ میں آپ کے لیے نہیں لڑا، میں آپ کے لیے نہیں لڑا۔ میرے نزدیک ایک ایسی عورت کے لڑنا بے سود تھا جو میری لکھائی بھی نہ پہچان سکے۔ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، شادی بھی کر لی، لیکن میرا ایک حصہ پہلے بھی اور آئندہ بھی آپ ہی سے محبت کرتا رہے گا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے ویسی محبت نہیں کر سکا جیسے کرنی چاہیے تھی۔ شروع میں اس کے نام کو اپنے بھائی کے نام سے جوڑنے پر لڑتا تھا، مجھے لگتا تھا یہ صرف اس سے محبت نہ کرنے کا گلٹ ہے، ورنہ اس کے حقوق و فرائض تو میں نے سب پورے کیے تھے۔ ڈانٹتا تھا مگر بلا وجہ نہیں۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، لیکن جیل کے 4 سال میں یہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر میرا اور اس کا تعلق صرف دوستی یا گلٹ کا تھا تو میں اسے اتنا مس کیوں کرتا تھا؟ محبت تو مجھے آپ سے تھی نا، مگر آپ کے لیے میں کبھی لڑا ہی نہیں، اس کے لیے پھر بھی لڑ رہا ہوں۔ اور فضا میں ایک دم ربیکا دی ونٹرز کی مہک پھیل گئی اور وہ اب بھی سانس روکے ہوئے تھی۔ مجھ سے شادی کرنے کی تیسری وجہ کیا تھی؟ اور وہ اسی طرح زخمی سا مسکرایا۔ محبت نہیں تھی۔ اگر محبت کے لیے آپ سے شادی کرنی ہوتی تو 5.5 سال پہلے ہی کر لیتا، مگر نہیں۔ میں نے آپ سے شادی بھی کی اور آپ کی ہر بات برداشت کی۔ یہ کہتے ہوئے آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس لیے نہیں کہ میں کمزور تھا، محبت میں خاموش تھا، یا یہ میری شرافت تھی۔ ٹرسٹ میں زمر، میرا ایک حصہ ساری زندگی آپ کی قید سے نہیں نکل سکے گا، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔
اور میں آپ کو 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا میری وجہ سے ہوا، لیکن وہ رکا اور وقت بھی رک گیا تھا، اور وہ نمک کا مجسمہ بنی یکٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میرے اور آپ کے تعلق، میری برداشت، میری خاموشی، میرا آپ کی پرواہ کرنا، آپ کے زخموں کی مرہم کرنا، محبت اس میں کبھی بھی شامل نہیں تھی۔ میں نے آپ سے غلط کہا تھا کہ میں آخر میں آپ سے اپنا حساب لوں گا۔ مجھے آپ سے نہ انتقام لینا ہے نہ ہی کوئی حساب، لیکن اور وہ پھر رکا اور زمر کا سانس بھی رک گیا۔ لیکن جو آپ نے میرے ساتھ کیا، میں ایک بات بھی نہیں بھولا ہوں۔ آپ سے شادی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ چہرہ مزید آگے کیا۔ موم بتی کے ٹمٹماتے شعلے کے پیچھے اس کی پرتپش آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں آپ کی آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ تب کیا کریں گی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فارس غازی بے گناہ تھا۔ میں صرف اسی دن کے انتظار میں ہوں۔ اس دن جب آپ کو سچائی معلوم ہوگی، میں اپنی بے گناہی ثابت کر لوں گا اور آپ ٹوٹیں گی۔ موم بتی کا شعلہ ایک دم بجھ گیا اور زمر کی انگلیوں نے رپورٹ کو چھوڑ دیا اور نگاہیں فارس پہ جمی تھی۔ یہ جو آپ کو بہت غرور ہے نا خود پہ کہ آپ بہت قابل ہیں، میں یہ غرور ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی انتقام، کوئی انصاف نہیں چاہیے مجھے آپ سے، صرف احساس سے ندامت۔ اسی لیے میں نے آپ سے کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی، کوئی حق ہی نہیں مانگا، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ رشتہ بنانے میں دلچسپی نہیں رہی۔ وہ وقت کب کا گزر گیا۔ اب تو ہم صرف پارٹنرز ہیں، ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا اور محبت کرنا چھوڑ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ جیسی عورت کے ساتھ میرے جیسا بندہ کبھی بھی ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے صرف اس دن کا انتظار ہے جب آپ میرے سامنے ٹوٹیں گی، اور اس دن زمر بی بی میں آپ کو آزاد کر دوں گا، عزت سے طلاق کے کاغذات تھما دوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کی ہر کڑوی بات برداشت کرتا رہوں گا۔ محبت یہ شرافت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں آپ کو آزما رہا ہوں۔ یہی آپ کی سزا ہے، کیونکہ میرے نزدیک آپ ایک بے وقوف عورت ہیں اور بہت ہی بری وکیل بھی ہیں۔ موم بتی سرد ہو چکی تھی اور پھولوں میں ریبیکا کے ساتھ کافور کی بو بھی رچ بس گئی تھی، اور مدھم بتیاں پر اسرار اور خوفناک سی لگ رہی تھیں، اور وہ بہت سکون سے سرد لہجے میں کہہ کر پیچھے ہوا، اور ویٹر کھانا سرو کرنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سزلر پلیٹر پہ گرم سٹیک شڑ شڑ کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا زمر کے اندر تک کوئلے دہک رہے ہوں، کوئی آس سی جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ ویٹر ہٹا تو وہ ہلکے سے بولا، کھانا کھائیے۔ وہ وقت گزر چکا جب آپ کو مجھے سننا تھا، تب آپ کو اپنی صحت عزیز تھی، حالانکہ مری تو میری بیوی تھی، آپ کو تو ڈونر کڈنی بھی مل گیا۔ تلخی سے کہہ کر وہ جو بے خبر تھا کھانا شروع کرنے لگا، مگر یہ آخری باتیں زمر کا دل ایسے ہی توڑ دیا کرتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں سرخی در آئی۔ زور سے پرس کی زپ بند کی اور آگے کو ہوئی۔ فارس غازی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 1000 سال بھی انتظار کرو تو وہ دن نہیں آئے گا۔ میں زمر یوسف ہوں اور اپنی نظروں میں میری بہت عزت ہے۔ زمر تمہارے سامنے نہیں ٹوٹے گی، کبھی بھی نہیں۔ پھر اسی تنی گردن کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پرس اٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے بند لبوں سے لقمہ چباتے ہوئے تحمل سے پوچھا، اور وہ ویسا ہی مدم خیال رکھنے والا فارس غازی بن گیا تھا۔ گھر۔ اتنی رات کو آپ کو کیب سے نہیں جانے دیں گی؟ تھوڑی دیر رک جائے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ زمر سنے بغیر جانے کو موڑی تو وہ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے آ گیا۔ اچھا آپ کار لے جائیں، میں کیب سے آ جاؤں گا۔ چابی بڑھائی اور زمر نے زخمی نظروں سے دیکھا، پھر چابی جھپٹی اور باہر کی طرف بڑھ گئی، اور وہ اسی سکون سے واپس بیٹھ گیا، اور سین ہوا ختم۔ حنین نے قصر کاردار کی چوکھٹ عبور کی تو جواہرات مکمل تیار باہر کے لیے چلتی آ رہی تھی، اور حنین مسکرا کر قریب آئی۔ مسز کاردار، مائی گاڈ، آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ سادگی اور معصومیت سے تعریف کی اور جواہرات مسکرائی اور نرمی سے اس کا گال چھوا۔ مجھے معلوم ہے، تم کیسے آئیں؟ مجھے خاور سے کام تھا، کیا وہ اندر ہیں؟ پھر جلدی سے اضافہ کیا، پلیز آپ ان سے میری سفارش کر دیں کہ وہ میرا کام لازمی کریں۔ اور جواہرات اجلت میں تھی، اور پھر بھی اس کے ساتھ کنٹرول روم تک آئی، چوکھٹ سے حکم جاری کیا، خاور ہنّا کو اسسٹ کرو، اور چلی گئی۔ اندر چند سکرینز لگی تھی، ایک لیپ ٹاپ کے سامنے خاور بیٹھا تھا اور کام کرتے اس نے سر اٹھایا اور قدرے ناخوشی سے ہنّا کو دیکھا۔ ہیلو کرنل خاور۔ وہ دوڑ کر آئی اور سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ ہیلو حنین، کیا کام ہے؟ بہت اہم کام ہے۔ ایک فلیش اس کی طرف بڑھائی، اس میں میرے 2 کورین ڈرامے، ان کو انکرپٹ کر دو۔ خاور نے گہری سانس لی۔
حنین تم یہ کام خود بھی کر سکتی ہو، پاسورڈ لگانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ مجھے پاسورڈ چھوڑیں، اسٹینڈرڈ RSA تک کا معلوم ہے، مگر یہ سب میری اس دوست کو بھی معلوم ہے جس کو میں ٹرک کرنے جا رہی ہوں۔ سو مجھے ان فائلز کو ایسے انکرپٹ کر دیں خاور کہ وہ اسے کھول ہی نہ سکے۔ میرے پاس اس وقت بہت کام ہے حنین، کسی اور وقت آنا، اکتا کر کہتا وہ وائس ٹائپ کرنے لگا۔ پلیز کرنل خاور، منت کرتے ہوئے پلکیں جھپکائیں۔ خاور جواب دیے بنا کام کرتا رہا اور ہنّا نے ادھر ادھر دیکھا۔ ارے یہ ڈیجیٹل فریم ہے نا؟ اچک کر ایک فوٹو فریم اٹھائی۔ ان میں ہیری پوٹر کی تصاویر چلتی پھرتی ہیں، یا آپ کے بیٹے کی تصویر ہے؟ ہاں اسے واپس رکھ دو۔ اس نے فریم ہنّا کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھا تو اس نے اچک کر لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی گلاسز اٹھائیں۔ ان میں کیمرہ لگا ہے نا؟ واو، کہ میں ایک دن اپنی کزن کو کیا دکھا سکتی ہوں؟ اور خاور نے جلدی سے اس سے واپس لے لیا۔ پلیز حنین کسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ۔ پھر بامشکل ضبط کرتے ہوئے ایک نظر اپنے سامنے پھیلے کام کو دیکھا اور دوسری اس پہ ڈالی۔ معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر قدر خفگی سے فلیش اس سے لے لی اور ایک دوسرے کمپیوٹر کی طرف آیا اور ہنّا بھی جلدی سے اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ خاموشی سے اس کا کام دیکھ رہی تھی اور وہ کر رہا تھا۔ پاسورڈ ٹائپ کرو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کی بورڈ اس کے سامنے کیا اور کسی مہذب انسان کی طرح دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ٹائپ کیا اور سیدھی ہوئے چند مزید منٹ ضائع کیے۔ خاور نے پھر اس طرف گھورا۔ ہو گیا تمہارا کام، اب جاؤ۔ مگر میں اسے کھولوں گی کیسے؟ اس نے اکتا کر چند بٹن دبائے اور کی بورڈ اس کے سامنے کیا۔ پاسورڈ ٹائپ کرو، کھل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ کرنل خاور، خوشی سے کہتے ہوئے اس نے ٹائپ کیا اور پھر مسکراہٹ الجھن میں بدلی۔ یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ تم غلط پاسورڈ لکھ رہی ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ یہی پاسورڈ تھا؟ تحمل سے بولا۔ کیا مطلب یقین ہے؟ میں پاگل تو نہیں ہوں نا؟ اتنا سادہ سا پاسورڈ تھا میرا، یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ وہ پریشانی سے بار بار پاسورڈ ٹائپ کرنے لگی اور خاور نے قدر غصے سے ٹوکا، مت کرو، تم فائلز کرپٹ کر دو گی۔ مگر تیسری دفعہ جب پاسورڈ نہ لگا تو فائلز کرپٹڈ لکھا آنے لگا۔ حنین، خاور نے بیزاری سے فلیش کھینچی اور اسے تھمائی۔ اب اسے جا کر آگ میں جھونکو اور مجھے کام کرنے دو۔ کیا مطلب؟ میں نے ایک ہفتہ لگا کر ان کو ڈاؤن لوڈ کیا، میری فرینڈ سے شرط لگی ہے، پلیز کرنل خاور مجھے یہ کھول کر دیں۔ حنین، مجھے ایک سیمینار کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کرنا ہے، میرے پاس بہت کام ہے، تمہاری ٹین ایج حرکتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، جاؤ۔ پلیز کرنل خاور جاؤ۔ حنین، وہ سنجیدگی سے ٹائپ کر رہا تھا اور چند لمحے خاموش رہی تو خاور نے نگاہ دوڑائی۔ سامنے کھڑی حنین چہرہ جھکائے رو رہی تھی اور موٹے موٹے آنسو گالوں پہ لڑک رہے تھے اور خاور نے کراہ کر کنبٹی مسلی۔ اب کیا ہے؟ اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا تو بھی آپ ایسے ہی کرتے؟ اس نے جھکے چہرے کے ساتھ آنسو رگڑے اور فلیش پکڑ کر سس روی سے جانے کو مڑی اور ساتھ ہی ہچکی لینے کی بھی آواز آئی اور خاور نے آنکھیں بند کر کے خود کو جیسے ڈھیروں صبر دلایا اور پھر اسے آواز دی، میں صرف ڈیکرپٹ کر کے دوں گا لیکن دوبارہ انکرپٹ نہیں کروں گا۔ وہ الٹے قدموں بھاگ کر واپس آئی اور آنسو والے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ سچ؟ اتنی ڈرامہ ہو تم؟ ناگواری سے بولا اور ہنّا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے فلیش اس کو تھمائی اور پھر اس کی کرسی کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شدید خوف زدہ سا فلیش رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ لمبا کام ہے اور تم اس دوران خاموش رہو گی، مجھے زائد باتیں پسند نہیں ہیں، تمہارے پہلے لفظ پہ ہی میں کام روک دوں گا۔ تیز سے ٹائپ کرتی انگلیاں مسلسل چل رہی تھیں اور اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی ہنّا ہتھیلی تھوڑی طرح جمائے دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ سو آپ نے اور خاور نے پلٹ کر گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے لبوں پہ انگلی رکھی۔ اچھا سوری، میں چپ۔ وہ شدید خوف زدہ سا کمانڈ دینے لگا اور حنین لب دانتوں سے دبائے ایکسائٹڈ سی دیکھ رہی تھی، جس کو اتنا ماہر استاد ملے وہ نہ سیکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ اور یہ سین ہوا ختم۔ اسامہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اور ندرت فون پہ بات کر رہی تھی۔ ابا اپنے کمرے میں جلدی سونے جا چکے تھے۔ اچھا ذکیہ خالہ، اللہ حافظ۔ ندرت سارا کی امی سے فون پہ بات ختم کر کے سیم کی طرف مڑی اور وہ ناخوش لگ رہا تھا۔ پارس اور زمر کو دیکھو، شادی کا فنکشن چھوڑ کر باہر ڈنر کرنے چلے گئے، اب اس کی کیا تک بنتی تھی؟ اگر وہاں کھانا نہیں کھانا تھا تو گھر آ جاتے نا، فضول پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پارس بھی جہاں بیوی کہے نا چل ہی پڑتا ہے۔ سیم نے مڑ کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ امی کچن میں دیکھے چولہا بند ہے نا، کیونکہ مجھے جلنے کی شدید بو آ رہی ہے۔ ہاں ہاں بند ہے، دودھ تو کڑ گیا تھا تو میں نے اتار لیا۔ وہ اپنی خیالوں میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھ گئی اور سیم نے سر جھٹکا اور واپس ٹی وی دیکھنے لگا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھولا اور اس نے تھکی تھکی زمر کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بجھی اور بے رونق سی لگ رہی تھی اور سیدھی نیچے تہہ خانے میں چلی گئی اور سیم آہستہ سے اس کے پیچھے گیا اور سیڑھیوں پہ بیٹھی اداس اور اکیلی۔ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ ماموں کہاں ہیں؟ تمہارے ماموں کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ اپسیٹ ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا اور زمر نے جواب دیے بنا سر گھٹنوں پہ رکھ لی اور سیم نے اس کے ساتھ زینے پہ کچھ رکھا اور پھر اسی واپس چلا گیا اور زمر نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ چاکلیٹس کا ڈبہ تھا اور زمر زخمی سا مسکرائی۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ایک دفعہ اچھی لگے وہ ہمیشہ اچھی لگتی رہے، جیسے وہ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا آج میں نے اسے جان لیا۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ اسے زرتاشا سے اپنی سوچ سے زیادہ محبت تھی اور مجھ سے اپنی سوچ سے بہت ہی کم۔ اندھیرے تہہ خانے کی سیڑھیوں پہ ریپر پہ
یہ بیٹی چاکلیٹس کی مہک کے اندر پھر سے ربیکا کی خوشبو بس گئی تھی اور سین ہوا ختم۔ زمر یوسف نے زندگی میں پہلی دفعہ فارس کے بارے میں اتنی بڑی بات بالکل درست کہی تھی، لیکن اگر وہ سن لیتا تو تعجب اور حیرت سے تردید ہی کر دیتا۔ وہ جلد ہی گھر آ گیا تھا اور پہلے وقت دیکھا اور پھر نماز کا خیال آیا اور پھر کچھ دیر بعد سوچ کر اس نے ٹال دیا۔ جیل سے آنے کے بعد وہ بہت ہی کم نماز پڑھا کرتا تھا اور کمرے میں صوفے پہ بیٹھے ہوئے جوتے اس نے اتارے اور دفتن سیل بجنے کی آواز آئی۔ زمر شاید باتھ روم میں تھی، سیل بیڈ پڑا تھا اور فارس کسی خیال کے تحت اٹھا اور اس کا موبائل اٹھایا۔ احمد شفیع کا پیغام آیا تھا، اس کے آئیبرو بھنچے۔ سیل اٹھایا اور زمر کا پیٹرن ملا کر اسے کھولا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، کال می جب میرا میسج دیکھیں۔ اور فارس کے آئیبرو مزید تنگے، انگوٹھے سے اسکرین اوپر کی، پرانے میسیجز باہر ملنے کے کسی کام کی طرف اشارہ، فیس کی بات۔ احمد کا فیس کے لیے شکریہ کرنا سب مبہم تھا، مگر تنے آئیبرو اور بھنچے لبوں کے ساتھ اس نے فون واپس اپنی جگہ پہ رکھا اور باہر بیلکنی میں آ گیا۔ وہاں تاریکی تھی۔ فارس کرسی پہ پاؤں لمبے کر کے نیم دراز ہوا اور آنکھیں بند کر لی۔ دل و دماغ دو حصوں میں بٹا تھا۔ وہ اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی، وہ ایک بے وقوف عورت اور بدترین وکیل سی، مگر وہ پیٹھ پیچھے حملہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مگر پھر بھی وہ اتنا بے چین کیوں تھا؟ شک بڑھتے ہی کیوں جا رہا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور تاریکی میں اپنی ساری زندگی کو کسی فلم کی طرح دیکھنے لگا۔ فارس غازی نے ایک ایسے گھر میں جنم لیا تھا جہاں ایک بیمار شخص پہلے سے موجود تھا، اس کی ماں جو مرض عشق میں مبتلا تھی۔ وہ ایک کاردار تھی، علیمہ کاردار، بے حد خوبصورت، ہاشم جیسے نقش اور نوشرواں جیسا مزاج، نخرہ، غرور، غصہ، سب کسی کاردار جیسا ہی تو تھا۔ کسی زمانے میں یہ سب اپنے جوبن پہ ہوتا تھا، مگر جس عمر میں اس کے ذہن نے شعور کی منزل پہ قدم رکھا وہ بہت حد تک ڈھہ چکی تھی۔ اسے ایک شادی شدہ آدمی سے محبت ہوئی تھی، گو کہ وہ اورنگزیب کاردار کی بہن تھی، امیر تھی، خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی محبوب کو خرید نہیں سکی تھی، تو خود کو اس کے قدموں میں رول دیا اور ہر قیمت پہ اسے اپنانا چاہا اور اپنا بھی لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کو بھی اس کی ماں سے محبت تھی، مگر یہ متوازن محبت تھی، اس میں مرض کا عنصر نہ تھا۔ علیمہ کے لیے طہیر نے سب کچھ کیا، اس کو اپنا نام دیا، اولاد دی، مگر ایک الگ گھر نہ لے کر دے سکا۔ علیمہ کو الگ گھر کی تمنا بھی نہیں تھی، وہ جہاں تھی خوش تھی، تب تک جب تک وہ ان ماں بیٹے سے ملنا آتا رہا، اور وہ اکثر ہی آتا تھا۔ فارس کے لیے وہ آئیڈیل مرد تھا، مضبوط اور بہادر۔ ہر بچے کے لیے اس کا باپ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایسا جس کو کوئی نہیں ہرا سکتا اور جو ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے اور ہر پریشانی میں ان کی ڈھال بن سکتا ہے۔ پھر ایک دن آئیڈیل کا یہ مجسمہ بھی خاک بوس ہو گیا۔ اس روز کسی چیز کی دعوت کی گئی تھی۔ بالکنی میں بیٹھے فارس نے یاد کرنے کی کوشش کی، ہاں، اس کے پاس ہونے کی خوشی میں شاید کوئی پوزیشن بھی لی تھی اس نے۔ اس کا باپ، اس کی ماں اور 6 سالہ فارس، وہ بہت مسرت اور فخر سے اس دعوت کا حصہ بنے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، تحفے، رنگ، خوشبو، روشنیاں، دعوت، اور اورنگزیب نے دی تھی۔ ہاں، وہ دعوت اورنگزیب نے دی تھی۔ کسی زمانے میں ان کو اپنی بہن اور بھانجے سے بہت ہی زیادہ لگاؤ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر جواہرات کاردار نے اپنے کسی ملازم کے ہاتھوں طہیر غازی کی پہلی بیوی کے گھر پیغام بھیج دیا، اور وہ اپنے 2 بچوں، ایک بڑی لڑکی اور ایک فارس سے کچھ بڑے لڑکے کے ساتھ اس دعوت پہ آدم کی۔ ندرت اور وارث کی ماں ولایت بیگم، وہ سخت گیر، فربی، مائل اور اوسط تعلیم یافتہ عورت تھی۔ اگر وہ کسی اونچی ڈگری کی حامل ہوتی تب بھی شاید وہ یہی کرتی جو اس نے کیا۔ علیمہ کی سوشل سرکل، اورنگزیب کے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے اس نے چلا چلا کر سب کو بتا دیا کہ اس دھوکے باز انسان کی پہلی بیوی ہے، یہ تو 2 بچوں کا باپ ہے، اور اب یہاں کھڑا ہے ایک خوبصورت اور جوان عورت کے ساتھ۔ اور جواہرات اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے بیٹھی تماشا دیکھتی رہی، اور علیمہ حق دقسی کھڑی رہی۔ اورنگزیب اور طہیر اسے سمجھاتے رہے کہ علیمہ، اورنگزیب سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے نکاح کیا ہے، گناہ نہیں کیا، مگر سارا مسئلہ یہی تھا کہ ولایت تو نہیں جانتی تھی نا۔ اسے تو آج علم ہوا تھا۔ اس نے اپنی زبان اور اپنے آنسوں سے جو کچھ کہا، وہ کونے میں کھڑے فارس کا ذہن تا عمر اپنے باپ کے لیے داغدار کر گیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے باپ کے لیے محبت میں کمی آئی ہے، وہ ان سے نفرت کرنے لگا، بس اتنا تھا کہ اس نے اپنے باپ کا مان اور اعتماد کھو دیا تھا۔ اگر ولایت نہیں جانتی تھی تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر اس وقت اس کا خیال کسی کو بھی نہیں تھا۔ سب تقریب کی شرمندگی اور اہانت کو تحلیل کرنے کی صحیح کوشش کر رہے تھے، اور وہ وہیں اسی کونے میں کھڑے رہا، ساکت اور خوفزدہ، بے یقین اور فکر مند۔ اس کو ایک دم اپنا آپ بہت ہی کمزور اور بے سہارا لگنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ بلکہ اس کے سامنے کھڑا اس کا باپ ولایت بیگم کو صفائی پیش کر رہا تھا، اور وہ پریشان تھا اور بے چین بھی۔ وہ سب کچھ لگ رہا تھا سوائے ایک بہادر مرد کے، اور یہ سب کرتے ہوئے اس نے علیمہ کاردار کو قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی بے بس اور بے سہارا کھڑی تھی۔ طہیر غازی ان دونوں کا سہارا نہیں بن سکا تھا، اور گھر کا سربراہ ایسا نہیں ہوتا، گھر کے سربراہ کو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ آ کھڑا ہوا
اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور علیمہ کی انگوٹھی کا نگینہ اسے چبھا تو اس چبھن میں بھی احساس تحفظ تھا۔ ان دونوں میں کون کس کو تحفظ دے رہا تھا دونوں کو معلوم نہیں تھا، مگر اس دن سے فارس کو لگنے لگا تھا کہ ہر رشتہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس نے باپ سے محبت کرنا کم نہیں کی، لیکن یہ احساس ہو گیا کہ وہ ایک ایسا مرد ہے جو کٹھن وقت میں ان ماں اور بیٹے کی سر کی چھت نہیں بن سکتا۔ طاہر غازی اپنی پہلی بیوی اور خاندان کے ہاتھوں آہستہ آہستہ شکست تسلیم کرتے گئے اور مہینوں بعد ادھر چکر لگانے لگے۔ یہ بالکل ہی نہ آتے۔ فارس کو نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا، لیکن ایک دن وہ ان دونوں کو اپنے خاندانی گھر لے ہی آئے۔ یہاں سے زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ رنگین فلم جیسے بلیک اینڈ وائٹ اور میوٹ ہو گئی۔ ولایت بیگم کے گھر میں وہ دو قیدی عجیب انداز میں لائے گئے تھے۔ نہ ان کے کوئی حقوق تھے نہ مان تھا۔ ان سے بات کرنا گناہ اور ان کی پرواہ کرنا جرم تھا۔ گھر میں واضح لکیر کھینچ دی گئی۔ ایک طرف ایک کمرے میں وہ نازوں میں پلی مرض عشق میں مبتلا ہر حال میں طاہر کے ساتھ رہنے کی خواہاں لڑکی اپنے کم عمر بیٹے کے ساتھ تھی، اور دوسری طرف طاہر کی خاندانی بیوی اور اس کے دو بچے جن کو پورے خاندان کی سپورٹ تھی، اور اس کا کمزور باپ دریا کے دو کناروں کو ملانے کی کوشش میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور وہ اپنے باپ کو اس سب سے نکالنا چاہتا تھا، مگر ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ شخص کبھی اس پانی سے نہیں نکل پائے گا، اور اس دن فارس گھر چھوڑ کر واپس بھاگ آیا تھا۔ زمر کمرے میں آ چکی تھی اور راہٹ نے فارس کا ارتکاز توڑ دیا، اور وہ پرانی یادوں کو جھٹک کر موبائل نکال کر بے مقصد بٹن دبانے لگا اور سین ہوا ختم۔ یہ الگ بات تھی کہ اس پہر ہارون عبید کی رہائش گاہ کا سبزہ اداس تھا۔ آبدار کی کھڑکی سے دکھائی دیتے لان میں خاموش بیٹھے تھے مور بھی، اور بطخیں بھی اداسی سے کونے میں دبکی تھیں، اور بلی جانے کہاں گم تھی، اور وہ خود کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھی تھی۔ سیف سعدی یوسف کا صفحہ کھول رکھا تھا اور آنکھوں میں شدید اداسی لیے اس لڑکے کی مسکراتی تصویر وہ دیکھ رہی تھی، اور ذہن کے نہا خانوں میں ایک منظر سومو ڈمٹ آ رہا تھا۔ آبی نے آنکھیں بند کر لیں اور اس یاد کے جھرنے کو بہنے دیا، اتنا کہ اس کے پانی میں وہ خود بہتی چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی، اور وہ سر سے سپہر تھی، اور سرما کی اداسی ہر جگہ کھلی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے جرنل پہ چند اہم نکات لکھے جا رہی تھی۔ جب اس نے وہ آواز سنی، کسی کو مارنے کی آواز، چونک کر سر اٹھایا تو کیفے کے کونے میں جہاں دیوار سی بنی تھی پتلی گلی کی طرح، وہاں ایک لڑکا دوسرے کو پیٹ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ حیران و پریشان سے اٹھتی، مار کھانے والے لڑکے کے چہرے پہ نظر ڈالی اور وہ نوشرواں کردار تھا۔ آبی نے ناک سے کوڑی اور واپس بیٹھ گئی۔ گڈ فار ہم۔ اس کے ساتھ والی میز پہ ایک قدرے درمیانی عمر کی دیسی عورت بیٹھی تھی، اور سر بالکل گرائے چپ آنکھیں۔ آبی کو نظر آیا کہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا دو کافی کے مگ لیے ادھر آ کر بیٹھا ہے۔ اس کی آبی کی طرف پشت تھی، اور وہ بھی توجہ دیے بنا کام کر رہی تھی، البتہ ان کی باتیں کان میں پڑ رہی تھی۔ وہ لڑکا شاید اس عورت کا اسٹوڈنٹ تھا، اور عورت کو تو وہ ٹیچر کی حیثیت سے پہچانتی بھی تھی۔ یہ تمہارا دوست ہے نا جو مار کھا رہا ہے؟ کیفے میں اس وقت لوگ بہت کم تھے، اور پھر بھی وہ اٹھ کر اس طرف دوڑے گئے تھے، مگر وہ لڑکا کچھ بھی سنے سمجھے بغیر شیرو کو مارے جا رہا تھا۔ تم بھی اس کی مدد کے لیے جاؤ۔ اس کی مدد کے لیے بہت سے لوگ ہیں، ابھی پولیس بلائیں گے، مگر آپ کی مدد کے لیے اس وقت صرف میں ہی ہوں۔ اور آبی خاموشی سے گردن ترچھی کیے دیکھ رہی تھی۔ تم میری کیا مدد کر سکو گے؟ تم خود ایک بچے ہو۔ میرا تیسرا مس کیریج ہوا ہے۔ آج تو ڈاکٹر نے بھی نا امیدی کی ہی باتیں کی ہیں۔ میں تو کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی۔ اور آبی نے یوں ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور لڑکی کی پشت تھی، مگر عورت کا نیم رخ واضح تھا، اور وہ سر جھکائے آنسو پونچھ رہی تھی۔ مسز مرجان، تھوڑے تحمل سے میری بات سنیے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، اور آبدار پھر سے کام کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ اسے تسلی دے گا، علاج کے طریقے یا پھر ایڈاپشن یا اس حقیقت کو قبول کر کے مثبت سوچ کے ساتھ رہنے کی نصیحت۔ آپ کا ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ انفرٹائل ہیں، آپ کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ لکھتے ہوئے آپ بھی رکی، اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری، اسے برا لگا تھا۔ ایسے کہتے ہیں کسی کو بھلا؟ مڑ کر شوقی نظروں سے دیکھا۔ دور کونے میں لوگ شیرو کو اٹھا رہے تھے، اور لڑکا بھاگ چکا تھا۔ اب بانج کہلانے پہ اتنی اپسٹ کیوں ہے؟ سادی مسز مرجان نے صرف گلا آمیز نظروں سے دیکھا۔ آپ قرآن پڑھتی ہیں مسز مرجان؟ اچھا، وہ ابراہیم علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام کا واقعہ دہرائے گا؟ آبی نے دوبارہ سے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوچا۔ کبھی 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 اس دنیا کے کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے۔ خیر، آپ نے اس میں زکریا علیہ السلام والا واقعہ تو پڑھا ہی ہوگا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، تو اللہ نے انہیں یحییٰ عطا کیا، مگر وہ پیغمبر تھے سعدی۔ اور سعدی نے گہری سانس لی۔ میم، خوبصورت لڑکوں کی بات کاٹا نہیں کرتے، اس لیے تحمل سے مجھے سنیں۔ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو ایک دم سے اولاد نہیں دے دی، بلکہ پہلے بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا۔ مگر جب یہ بشارت دی تو زکریا علیہ السلام حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہم نے اس سے پہلے آپ کو بھی تخلیق کیا تھا، اور آپ بھی تو کچھ نہیں تھے۔ آپ مجھے بتائیں مسز مرجان، کیا آپ نے غور کیا اس پہ؟
دیکھو سعدی، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کچھ بھی نہ تھے، یعنی ہر انسان پانی کا ایک قطرہ ہی ہوتا ہے، اور یہ اتنا امیزنگ ہے کہ وہ 6 فٹ کا انسان بن جاتا ہے۔ ہم سب کی پیدائش ہی امیزنگ ہے، لیکن میرا کیس مختلف ہے۔ نہیں، یہیں پہ ہم دونوں مختلف ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے اور قرآن پہ غور و فکر کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب اسی آیت کو دیکھ لیں، اللہ نے زکریا علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ آپ بھی تو کچھ نہ تھے۔ آپ نے اس سے مراد ہر انسان کی پیدائش لی، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ اور آپ بھی بے اختیار گردن موڑ کے دیکھنے لگی، اور مسز مرجان نے بھی قدر متذبذب سے اس لڑکے کو دیکھا۔ میرے خیال میں مسز مرجان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہر انسان کی پیدائش نہیں، صرف زکریا علیہ السلام کی پیدائش پہ غور کریں۔ کیا مطلب؟ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیلی تھے، اور بنی اسرائیلی، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کے۔ اس نے اضافہ کیا، اور پشت ہونے کے باوجود آبی کو لگا تھا کہ وہ مسکرایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوموں میں سے ایک ہے۔ ہم پٹھان ہیں یا گورے لوگ یا فلسطینی یا ملک اسرائیل کی یہودی، ہم بنی اسرائیلی ہیں۔ اس لیے پٹھانوں اور گوروں، جن کو ہم انگریز کہتے ہیں، ان کی شکلیں ملتی ہیں، کیونکہ ہم سب پیچھے سے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ زکریا علیہ السلام بھی اسرائیلی تھے، میں بھی اسرائیلی ہوں، اور ہم سب کی ماں تھی حضرت سارہ۔ آپ کو معلوم ہے سارہ کون تھی؟ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھی وہ۔ مسز مرجان کو یاد آیا، بالکل وہ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون تھیں، اور وہ بانج تھیں۔ ایک لمحے کے لیے آبدار کا سانس رک گیا، ارد گرد ہر شے تھم گئی، اور مسز مرجان بھی بالکل ٹھہر کر سعدی کو دیکھ رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے جو فرمایا، شاید اس کا مطلب یہ بھی تھا مسز مرجان کہ آپ اپنی پیدائش پہ غور کریں زکریا، آپ بھی تو ایک بانج عورت کی اولاد ہیں۔ آج دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اسی بانج عورت کی اولاد ہے۔ اگر سارہ کی اولاد ہو سکتی ہے تو دنیا کے ہر مرد اور عورت کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ اور مسز مرجان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر وہ پیغمبر کی زوج تھیں، اس لیے ان کی اولاد ہوئی؟ نہیں، ان کی اولاد اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ کسی پیر، کسی قبر، کسی مزار، کسی تعویذ کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا۔ آپ ایسا مت کیجیے گا۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتی کسی دعا کے لیے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو پانے کے لیے خود بھی سیریس نہیں ہیں۔ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں نا۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بعد کی جو روٹین ہے، اس کے بعد روٹین کی طرح آپ کو دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا زیادہ اپنی دعا کو بڑھائیں۔ یہ وہی اللہ ہے جو حضرت سارہ کا اللہ تھا۔ کیا آپ کی دعا بھی ویسی ہے جیسے سارہ کے شوہر کی تھی؟ اور مسز مرجان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، اور آبدار بالکل ٹھہر کر سن رہی تھی۔ اگر سعدی یہ میری آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا، یہ فرق کیسے معلوم کروں؟ معلوم کر کے کیا کریں گی؟ سزا ہوئی تو معافی مانگیں گی، آزمائش ہوئی تو دعا کریں گی کہ اللہ اس میں کامیاب کرے۔ مسز مرجان مجھ سے پوچھیں تو یہ معلوم کرنا لا یعنی ہے۔ اس بحث کو آپ چھوڑ دیں اور یہ دونوں کام کرتی رہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟ اور بھیگے چہرے کے ساتھ مسز مرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے، مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر وہ بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نا انصافی تو نہیں کر سکتا نا۔ سو اس شخص کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے، سمجھے پہلی سیڑھی پہ کھڑے شخص کو 10ویں سیڑھی تک پہنچانے کے لیے اللہ اس پہ پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر ہے گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا۔ جس دن وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے نا، اس کی آزمائش کھول دی جاتی ہے۔ یہ میری خود کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ مطلب کہ یہ سب ہمیں کسی مقام تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے؟ جی۔ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس مقام تک کتنی جلدی پہنچتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تو جلدی زینے عبور کریں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے۔
اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی قرض نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی، یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت ہی قیمتی لگیں، کیونکہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں یہ قرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی سائڈ پہ ہوگا جن کو وہ آزمانے کے لیے اتنے بڑے بڑے دکھ دیتا ہے۔ اور آبدار عبید کو ایسے کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، پھر بھی اس کو لگا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا، کوئی اتنا نرم اتنا پیارا کیسے بول سکتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر گھوم کر اس لڑکے کو دیکھنا چاہا، لیکن اس کی پشت تھی، مگر سامنے گلاس ڈور فریج میں اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، چھوٹے گھنگریالے بال، خوبصورت چہرہ، صاف رنگت اور بھوری آنکھیں۔ سعدی، تم نے میری امید پھر سے زندہ کر دی ہے، میں اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکوں گی۔ اور مسز مرجان آنسو رگڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ بالکل، اور ذرا جوش سے آگے ہوا، اگر کلاس میں کبھی کوئی ایسا مقابلہ ہو جس میں سب سے ہینڈسم لڑکے کو منتخب کیا جانا ہو تو وعدہ کریں آپ مجھے ووٹ کریں گی۔ اور وہ روتے روتے ہنستی۔ اور اب اتنے سال بعد آبدار عبید اداسی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، اور ساتھ میز پہ اس کا سفری بیگ تیار رکھا تھا۔ وہ قیدی تھا یا صرف مہمان، یہ فیصلہ اسے اس سفر کے بعد ہی کرنا تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد وہ کیا کرے گی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ قسمت بھی کیسے عجیب انداز میں اسے اس سے ملانے جا رہی تھی۔ اور یہاں پہ ہوا یہ سین ختم۔ اس صبح مطلع صاف تھا اور سورج بھی مکمل روشن تھا۔ بڑے ابا کے آبائی قصبے میں ان کے چچیرے بھائی کی وفات کی اطلاع فجر کے قریب آئی تھی اور ندرت فوراً سے چلنے کے لیے تیاری پکڑنے لگی تھی۔ ابا بہت ازردہ تھے، مگر ان کا جانا بھی ضروری تھا۔ سو ناشتے کے بعد ندرت، ابا اور صداقت سفر میں نکل پڑے اور 2-3 دن کے لیے ریسٹورانٹ بند کرنے کا کہہ دیا۔ وہ گئے تو گھر میں خواہ مخواہ کا سناٹا ہی چھا گیا۔ سیم اسکول جانے سے انکار کر کے سونے چلا گیا، اور فارس و زمر کی اس رات سے بات چیت بند تھی، گو کہ فارس کے لیے نئی بات نہیں تھی، سو وہ نارمل تھا، مگر زمر کا دل بری طرح ٹوٹا تھا اور اس کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ صبح باسی ہو کر ایک روشن دوپہر میں ڈھلی تو ایک سرکاری دفاتر کی عمارت کے اندر ایک آفس میں فارس قاضی بیٹھا تھا اور مسلسل کان کی لو مسلتے ہوئے سامنے برا جمع آفیسر سے ہی بات کر رہا تھا۔ آپ نے اس کار کی تفصیلات چیک کی؟ مجھے افسوس ہے، یہ حساس معلومات ہے اور میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ صاحب نہایت افسوس سے کہہ رہے تھے، آپ کو اس کے لیے کورٹ آرڈر لانا ہوگا۔ فارس نو پرابلم کہتے اٹھ کھڑا ہوا اور تبھی ملازم نے اندر جھانکا، سر آپ کو وارسی صاحب بلا رہے ہیں۔ آفیسر نے پہلے فارس کو دیکھا اور پھر ملازم کو۔ کیوں؟ سر وہ بہت غصے میں، ان کے کمرے میں کسی نے بارودی مواد کا بیگ رکھ دیا، اس سے پہلے صرف آپ ہی گئے تھے نا، تو اس لیے وہ آپ کو یہ طلب کر رہے ہیں۔ وہ صاحب تیزی سے اٹھے، فارس کو باہر بیٹھنے کا کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ ہی باہر نکلا، مگر وہ پریشانی سے آگے بڑھتے گئے اور دوسرے لوگ بھی اسی طرف جاتے دکھائی دیتے رہے تو وہ الٹے قدموں واپس اندر آیا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے ان کے کمپیوٹر کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ بیٹھنے کے بجائے جھک کر کھڑے وہ کی بورڈ پہ بٹن دباتا رہا اور سسٹم آن تھا اور چند لمحے لگے اور اسے مطلوبہ معلومات تک پہنچنے میں۔ کورٹ آرڈر کی ایسی کی تیسی 2 صفحے پرنٹ کیے اور انہیں طے کر کے جیب میں رکھا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ دوپہر شام میں ڈھلی اور شام ایک سوگوار رات میں تبدیل ہو گئی۔ اینکسی کے باہر سبززار تاریک تھا، مگر اندر بتیاں جل رہی تھیں اور حنین آج گلخان کے اسٹال سے بہت سے تازہ سے پھول لے کر آئی تھی اور اس نے زمر کی وجہ سے قیمت صرف دگنی بتائی تھی، 4 گنا نہیں۔ اور اب ان کو لاؤنج کی گول میز پہ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اور اسامہ اور حنین نے مل کر چائنیز بنایا تھا اور سارا کچن بے ترتیب کر کے رکھ دیا تھا اور اب بس گرما گرم کھانا ڈش میں نکالنا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے آواز دی، ماموں زمر نیچے آ جائیں، کھانا لگ گیا۔ اوپر کمرے میں فارس صوفے پہ بیٹھا وہی کاغذات دیکھ رہا تھا۔ الیاس فاطمی کے بیٹے کی کار کی کسٹم ڈیوٹی وارث کے قتل سے 1 روز پہلے ادا کی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ ایسا مل نہیں سکا جو ڈیوٹی ادا کرنے والے کی طرف اشارہ کرے۔ وہ شخص جس نے پیسے ادا کیے ہیں اسی نے وارث کو قتل بھی کروایا ہوگا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے زمر بال برش کر رہی تھی اور اکتا کر بولی، تمہارا مطلب ہے تمہارے ذریعے اس نے وارث کو قتل کروایا ہوگا؟ اور فارس نے نظر اٹھا کر برہمی سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، بس مجھے وہ شخص یاد نہیں آ رہا جس کے کہنے پہ میں نے کیا تھا۔ اور کاغذ رکھ کر باہر نکل گیا اور اس نے تھکے تھکے انداز میں کن پٹی مس لی۔ کچھ روز سے خراب طبیعت تھی اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، مگر کیا ہی فرق پڑتا تھا، اور سر جھڑکتے وہ باہر کو نکل آئی اور اسامہ برتن لگا رہا تھا اور حنین چاول ڈش میں نکال رہی تھی اور فارس میز کے گرد بیٹھا تھا اور زمر زینے اتر رہی تھی جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس کی گھنٹی کی آواز سوڑ جیسی تھی، عجیب وحشتناک سی، وہ قریب تھی۔ سلام سے گزر کر راہداری میں آئی اور فارس بھی پیچھے آیا اور راہداری اندھیری تھی اور دروازے کے ساتھ کھڑکی پہ پردہ پڑا ہوا تھا، مگر اس سے روشنی چھلک رہی تھی، تیز لائٹس تھیں اور زمر نے قدرے حیرت سے پردہ سرکایا۔
یوں لگتا تھا رات میں دن کا سما ہو گیا اور گاڑیاں، روشنی، پولیس، موبائلز. اس کی آنکھیں چندھیا گئی. مڑ کر دیکھا فارس بھی اتنے ہی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. پھر زمر نے بند دروازے سے پکارا، کون؟ مسز زمر، فارس قاضی گھر پہ ہے؟ اے ایس پی سرمد شاہ کی آواز سنائی دی اور پیچھے پولیس کی گاڑیوں کا سائرن، اور فارس چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹا. آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پکارا. ہمارے پاس فارس غازی کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں. اس سے کہیے کہ پرامن طریقے سے خود کو قانون کے حوالے کر دے. اور کسی نے زمر کے دل پہ پیر رکھ دی. اس نے بے اختیار لبوں پہ ہاتھ رکھا، پھر آگے ہوئی. لیٹر ہول سے مجھے وارنٹ پاس کرے. میں وارنٹ دیکھے بغیر دروازہ نہیں کھولوں گی. اور اگلی لمحے کاغذ دروازے کی درج سے اندر داخل کر دیے گئے اور زمر نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے پکڑا اور چند الفاظ پڑھے. 28 اگست کی رات قمر الدین چودھری کا قتل، فارس غازی نامزد ملزم. تبھی فارس نے پیچھے سے کاغذ اس کے ہاتھ سے کھینچا. زمر نہیں مڑی اور وہ بے بسی بھرے غصے سے پکار کر بولی، اے ایس پی صاحب، یہ پہلی پیشی پہ معطل ہو جانے والا وارنٹ ہے. آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بنا پہ کسی کو گرفتار تو نہیں کر سکتے. الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے جب فارس نے کوہنی سے پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا اور دوسری دیوار سے لگایا. پھر کاغذ اس کے سامنے لہرا کر سرخ وسیلی آنکھوں سے بولا، یہ کیا ہے؟ ڈونٹ وری، یہ صرف زمر بی بی، یہ کیا ہے؟ وہ دستخط کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور زمر بالکل ٹھہر گئی. دستخط کو نہیں دیکھا، وہ صرف فارس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی. یہ زمر جسٹس مکرم کے سائن ہے، رائٹ؟ آپ کے ٹیچر کے. انہوں نے میرا وارنٹ جاری کیا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی؟ اس نے حیرت سے فارس کو دیکھا. فارس تم؟ میں نے آپ پہ اعتبار کیا کیونکہ ہم ایک ٹیم تھے، مگر آپ نے اتنی جلدی مجھے دھوکہ دی. اتنی جلدی کی مجھے دھوکہ دینے میں؟ وہ اتنے صدمے، اتنے غصے سے بولا تھا کہ زمر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی. فارس، یہ میں نے نہیں کیا. مجھ سے انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی نا، تھوڑا صبر تو کر لیتی. میں اپنے خاندان کو تو واپس جوڑ لیتا، پھر بھیج دیتی مجھے جیل میں. کاغذ غصے سے نیچے مارا. فارس، یہ میں نے نہیں کیا. وہ بالکل سن تھی. صرف آپ جانتی تھیں 28 اگست کے بارے میں. جسٹس مکرم آپ کے ٹیچر ہیں. احمر کو آپ نے ہائر کیا میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے. کیوں؟ کیا نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ پوچھ رہا تھا اور زمر کے تو سارے الفاظ جیسے ختم ہو گئے. فارس، وہ اور معاملہ تھا. میں یہ جو اتنے دن سے آپ بار بار ڈاکٹر کی طرف جانے کا کہہ کر گھر سے نکلتی تھی، یہ سب مجھے پھنسانے کے لیے کر رہی تھی نا. وہ شدید ہرٹ ہوا تھا. فارس، میں کیوں تمہیں دوبارہ جیل بھیجنا چاہوں گی؟ پہلی دفعہ بھی تو آپ ہی نے بھیجا تھا. دکھ کی ملامت سی بھرے نظروں سے اسے دیکھتے رہے اور اس نے زمر کی کوہنی چھوڑی اور دروازے کی طرف آیا جو مسلسل بج رہا تھا. اور زمر سن کھڑی تھی، بالکل پتھر. اور فارس نے دروازہ کھولا. اے ایس پی اور اس کی نفری باہر چوکس کھڑی تھی اور بہت سی گنس کا رخ اس کی طرف ہی تھا. اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہاشم نے مشروب کا گھونٹ بھرتے فخر سے جواہرات کو دیکھا. میں نے کہا تھا نا سب سنبھال لوں گا. اور جواہرات اتنی خوش نہیں تھی. تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ برا پھنسا ہے؟ ممی، وہ مسکرایا. یہ قتل 28 اگست کی رات کو ہوا ہے. فارس غازی کے پاس اس رات کے لیے ایلیبائی نہیں ہے. کیوں؟ وہ چونکی. اس رات ڈاکٹر ایمن کا ہسپتال جلایا گیا تھا. اب عدالت اس سے پوچھے گی کہ اس رات وہ کہاں تھا. اگر نہیں بتائے گا تو قاتل سمجھا جائے گا، اور اگر سچ بتائے گا تو آگ لگانے والا ثابت ہوگا. فارس غازی تو برا ہی پھنسا ہے. پچھلے 5 مہینے سے زندگی عذاب کی ہوئی تھی اس نے. بالآخر میں نے اس سے سارے انتقام لے ہی لیے، کیونکہ انتقام. اپنا گلاس جواہرات کے گلاس سے ٹکرایا. میرا جنون ہے. نیچے اینکسی کا دروازہ کھول کر فارس سامنے آیا اور دونوں ہاتھ اٹھا دیے. اور روشنی، بندوقیں سب اسی پہ تنی ہوئی تھی. اور اے ایس پی سرمد شاہ نے ایک اہلکار سے ہتھکڑی لی اور فارس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے کلائیوں کو جکڑا. فارس طہیر غازی، تمہیں قمر الدین چودھری کے قتل کے الزامات میں حراست میں لیا جاتا ہے. اور فارس نے سختی سے آنکھیں میچ کر بہت کچھ اندر اتارا تھا اور ایک آخری ملامت زدہ نظر چوکھٹ میں پتھر ہوئی زمر پہ ڈالی اور پھر ایک سلگتی نگاہ اے ایس پی پہ ڈالی جو اس کے ہاتھ پیچھے باندھے اسے ایک طرف لے جا رہا تھا. اور زمر انہی بے یقین نظروں سے دیکھتی رہی. اور زندگی میں پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ نہ کردہ جرم کا الزام لگنا اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی صفائی نہ دے سکنا کیسا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم اور چیپٹر 16 بھی. اب سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر 17 جس کا نام ہے آدمی کے 2 دل. پولیس موبائلز کی نیلی سرخ بتی جل بجھ رہی تھی. اہلکار ہتھکڑی لگائے فارس کو ایک وین میں بٹھا رہے تھے. مسز زمر، ہمیں گھر کی تلاشی بھی لینی ہے. سرمد شاہ نے قریب کھڑی لیڈی پولیس اہلکاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا اور زمر کا ذہن مفلوج تھا. اس نے لیڈیز اہلکاروں کو دیکھا اور پھر اے ایس پی کو اور ذہن کو بیدار ہونے لگا اور اس نے ایک ہاتھ دروازے کی نوب اور دوسری چوکھٹ کی لکڑی پہ جمایا. سفید چہرہ پڑتے چہرے کو سخت بنانے کی کوشش کی مگر جب بولی تو آواز میں کپکپاہٹ تھی. اتنے سال جتنے کام کیے میں نے آپ کے یا آپ نے میرے، کیا ان میں کوئی اس قابل ہے کہ آپ ہمارے گھر داخل نہ ہوں؟
مسز عمر میرے پاس سرچ وارنٹ ہے، لیکن ابھی مجھے یاد آیا کہ مجھے اپنے بیٹے کو 10 منٹ کی کال کرنی ہے، سختی سے کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 10 منٹ بعد میں آپ کے گھر میں داخل ہوں گا۔ اور زمر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر مڑی تو دھکا سا لگا، سامنے حنین اور سیم کھڑے تھے اور خوفزدہ اور پریشان۔ وہ ماموں کو لے گئے زمر، اب کیا ہوگا؟ حنین بہت ڈر گئی تھی اور سیم کو کوہنی سے پکڑ رکھا تھا، اور زمر آگے آئی اور حنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ حنین، پولیس نے ہمیں 10 منٹ دیے، پھر وہ گھر کی تلاشی لیں گے۔ او گاڈ! حنا نے سیم کی کوہنی چھوڑی۔ بیسمنٹ، ہمارے کاغذ، ہمارے لیپ ٹاپ، موبائلز، ان کو غائب کیسے کریں؟ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زمر سیم کے پاس آئی جو بالکل چپ الجھا ہوا کھڑا تھا، اور زمر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس کے ہاتھ سرد تھے اور سیم کی گرم تھے۔ آپ خوفزدہ ہیں پپو؟ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، نم آنکھوں سر ہلایا۔ میں بہت بہت خوفزدہ ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مت ڈریں، وہ فکر مندی سے بولا۔ سیم، میری بات سنو، وہ بے رب سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ سعدی نہیں ہے، فارس بھی نہیں ہے، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے تمہارے۔ اسامہ، تم آج سے اس گھر کے بڑے مرد ہو، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم اس گھر کے بڑے مرد ہو۔ میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں، اس نے زمر کے ہاتھ تھامے دہرایا۔ اوکے، اس نے چند گہرے سانس لیے۔ اب تم کچن کی کھڑکی سے باہر کودو، پولیس تمہیں نہیں روکے گی، اور ہاشم کی بیلکنی میں جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دروازے کا شیشہ ان بریکیبل ہے، لیکن اگر وہ نہ کھولے تو تم گملہ اٹھا کر اس کے دروازے پہ تب تک مارتے رہو جب تک وہ نکل نہیں آتا، اور جب وہ نکلے تو تم اسے کہو کہ زمر آپ کو بلا رہی ہے، اور اسامہ، تم اس کو لیے بغیر واپس نہیں آؤ گے۔ اسامہ ہاتھ چھڑا کر کچن کی طرف بھاگا، اور زمر نے بے اختیار کن پٹی مسلی، اور فارس کی بے یقینی ایک دم اتنی ساری پولیس کی نفری کا ان کے سامنے ہونا جیسے حملہ کرنے کو تیار ہوں۔ 10 منٹ بعد دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اور زمر نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو سامنے سیم کے ساتھ ہاشم چلتا ہوا آ رہا تھا، ایسے کہ سیم نے اس کی آستین کلائی سے پکڑ رکھی تھی۔ شکر آپ آ گئے ہاشم، اس نے دروازہ کھول دیا، اور ہاشم پریشانی اور قدر غصے سے پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ان تک آیا۔ زمر، کیا ہو رہا ہے؟ فارس کو اریسٹ کر کے لے گئے وہ؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا اور اس کی گرفتاری کیوں دینے دی؟ ہاں؟ اور زمر کے پیچھے کھڑی حنین بس اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تم قتل کرو یا کرامات کرو۔ ہاشم، مجھے خود نہیں معلوم، سب بہت جلدی میں ہوا۔ زمر نے ان دونوں کو اندر آنے دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اے ایس پی سارم کو دروازے کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ ان کو میرے گھر سے نکالیا ہاشم، کسی بھی طرح سے، کہ یہاں سے کچھ بھی لیے بغیر جائیں گے پلیز۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، اور ہاشم نے لمحے بھر کو ان میں دیکھا اور پھر واپس باہر نکل گیا، اور سیم بھی ساتھ گیا۔ زمر اور حنا اونچی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ ہاشم اے ایس پی سختی سے کچھ کہہ رہا تھا اور نفی میں سر ہلا رہا تھا، اور ہاشم نے موبائل پہ نمبر ملا کر چند الفاظ کہے اور پھر فون اے ایس پی کو دے دیا، اور وہ متذبذب سا فون پہ یس سر کہتا رہا، اور پھر ناخوشی سے فون ہاشم کو تھیلمایا اور اہلکاروں کو اشارہ کیا، اور ہاشم اب سختی سے ان کو باہر دفع نہ ہونے کہہ رہا تھا۔ ہاشم ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مخلص ہے، زمر سرگوشی میں بولی، اور نظریں وہیں جمی تھیں، اور سیم بھی سنجیدہ سے وہیں کھڑا تھا۔ اس دن لگا کہ وہ بڑا ہو گیا، بالکل سادی کی طرح۔ اہلکار اب واپس جا رہے تھے اور ان کو گھر سے کچھ نہیں ملا تھا، یہی لکھنا تھا۔ پھر ہاشم اندر آیا۔ پولیس اب آپ کو تنگ نہیں کرے گی، میں نے ان کا دماغ درست کر دیا، لیکن یہ قمر الدین چودھری ہے کون؟ نہ سمجھی سے زمر کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اور اس نے شانے چکا دیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، فارس تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے اس کیس میں نے پھنسایا ہے۔ اوہ او، اس نے افسوس کیا۔ آپ لوگ ہماری طرف آ جائیں، یہاں اکیلے رہنا درست نہیں ہے۔ نہیں ہاشم، ہم ٹھیک ہیں، گھر کے باہر آپ کے گارڈز ہیں نا، ہمیں کس کا ڈر ہوگا؟ اور جو آج رات آپ نے کیا، اس کا بدلہ میں کیسے اتار پاؤں گی؟ ایسے مت کہیں، ہم فیملی ہیں، وہ نرمی سے بولا، اور پھر گھڑی دیکھی۔ مجھے ایک ڈنر پر جانا ہے، آر یو شور آپ لوگ ادھر ٹھیک ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، حنین پہلی دفعہ بولی تھی، اور وہ بھی بے رخی سے، اور ہاشم نظر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکا سے مسکرایا اور سر کو خم دیا، اور حنین کے دل میں کچھ ڈوب گیا تھا۔ بہت عرصے بعد نگاہ ملی تھی۔ اس کے جاتے اسامہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگا، کنڈیاں لگا دیں، اور تھکی پریشان وہاں پہ زمر تھی۔ ماموں آپ کو الزام کیوں دے رہے تھے؟ حنا کو یاد آیا، اور زمر نے افسردہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کاردارس کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سب بتاتے ہیں، اور ہم ناکام اس لیے کیونکہ ہم باتیں چھپانے کی غلطی کرتے ہیں۔ ہم نے فارس کو یہ سب نہ بتا کر غلطی کی ہے۔ پھر اب ہم کیا کریں گے؟ زمر نے گہری سانس لی اور بالوں سے پونی کھینچ کر اتاری اور ان کو جوڑے میں لپیٹا۔ پھر یہ کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں گے۔ مگر کیسے ماموں؟ پھر سے جیل چلے گئے، ہم پھر سے وہیں آگے، سب 4.5 سال پہلے جیسے ہی ہو رہا ہے۔ کچھ بھی ویسا نہیں ہے، وہ موبائل پہ احمر کا نمبر ملاتے ہوئے بولی تھی، اور سین ہوا ختم۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ کے ڈرائنگ روم میں انٹرویو کی نشست ہو رہی تھی، اور کیمروں کی روشنی تھی وہاں۔ کونے میں کھڑا احمر اپنے
टैब से चंद पॉइंट्स को चेक कर रहा था जब उसका फ़ोन थरथराया। उसने निकाल कर देखा और ज़ुमर मौका महल नहीं था, साइलेंट कर दिया। एक दो तीसरी दफ़ा बेल आई तो वो कमरे से बाहर निकल आया। सॉरी, मैं ज़रा। हाँ? अहमर फारिस अरेस्ट हो गया। वो बेदबे रब्त और सांसों के दरमियान बोलती जा रही थी और वह हक तक सुन रहा था। बेफिक्र रहिए, मैं कुछ करता हूँ। नहीं, थाने नहीं जाऊँगा, जा भी नहीं सकता। मैं वैस साहब से किसी को फ़ोन करवाता हूँ। और ज़ुमर को डर था कि फारिस उसको देखकर गुस्सा ना हो जाए, वरना कहती तब भी उसका निकलना नामुमकिन ही था। ब्रेक का वक्फा जैसे ही लिया गया, वो हारून के पास आया और झुककर सरगोशी में अपने दोस्त फारिस गाजी की गिरफ्तारी का मसला कह सुनाया। सर, अगर आप एक कॉल करते हैं तो वो उस पर पर्चा नहीं काटेंगे। और हारून ने बेनियाज निगाह उस पर डाली। शलवार सूट में मलबूस वो तमकिनत के साथ ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। ओके, मैं सुबह देखता हूँ। और अहमर की आंखों में बेचैनी फैली। सर, सुबह तक देर हो जाएगी, एक दफ़ा पर्चा कट गया तो वो फंस जाएगा। अहमर, उन्होंने ठंडी सी नज़र उस पर डाली। मैंने कहा ना कि मैं सुबह ही देखूंगा। और अहमर के ऊपर औस पड़ गई। जी बेहतर संजीदगी सीधा हुआ और कोने में जा खड़ा हुआ। अब मेकअप गर्ल ब्रेक के बाइस हारून साहब के बाल ठीक कर रही थी और एंकर मोबाइल पे बात कर रही थी और कैमरामैन और दो अफराद किसी बात पे बहस कर रहे थे और सारे शोर में उसे अपना आप किसी कमीन नौकर से बढ़कर नहीं लग रहा था। खफकी से गर्दन मोड़ी तो खिड़की से बाहर नीम तारीख लॉन में वो चलती नजर आई। कार के साथ खड़ी वो बैग और बिल्ली की बास्केट अपनी निगरानी में अंदर रखवा रही थी और अहमर को रोशनी की किरण नजर आई। वो तेजी से बाहर भागा। आप मेरा एक काम करवा सकती हैं? अकब में आकर पुकारा तो आबी अपनी एड़ियों पे घूमी। उसे देखकर आंखों में शक व शुबा उभरा। क्या काम? आप मुझे नापसंद करती हैं और मेरे काम को भी, जो वाकई शायद कोई अच्छा काम नहीं है। वो ऐसे पहले कभी नहीं बोला था और आबी के माथे के बल गायब होने लगे। क्या हुआ है? मेरा दोस्त फारिस गाजी, वो बेकसूर है और पुलिस उसको गिरफ्तार। चंद अल्फाज उसने फूली सांसों में अदा की और हारून की बेहिसी का भी ना चाहते हुए शिकवा किया और आबदार बिल्कुल सुन हो गई। मुझे यकीन है उसको उन्हीं लोगों ने फंसाया जिन्होंने सादी के साथ ये सब किया, मगर ये बहुत गलत हो रहा है। आप अंदर जाएं अहमद साहब, मैं कर लूँगी, वो संजीदगी से बोली थी और उसकी आंखों में कोई अजीब बेबस गुस्सा भी था जो अहमद ने पहले नहीं देखा था। और थाने का पूछ कर चंद मजीद सवाल करके वो तेज़ी से आगे बढ़ गई और अहमद पहले से ज़्यादा नाखुश नजर आने लगा था। मालूम नहीं कि उसने ठीक किया था या गलत, और सीन हुआ ख़त्म। रात हर पल मजीद स्याह और सर्द होती जा रही थी और जुमर को उस कमरे में बैठे काफ़ी देर हो गई थी जब एहलकार फारिस को लेकर आया और जुमर ने निगाह उठाकर उसको देखा। फारिस बस एक तेज़ नज़र उस पर डालता सामने कुर्सी पर बैठ गया। हैंडकफ्स, जुमर ने इशारा किया और एक एहलकार ने आगे बढ़कर उसकी हथकड़ी खोल दी। आप अपने क्लाइंट से बात कर सकती हैं। एसआई जो उस केस का आयो भी था कमरे से निकल गया और दरवाज़ा बंद हुआ तो खामोशी छा गई। आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हन्ना और सैम को अकेले छोड़कर? वो दरिश्ती से गोया हुआ। वो कार में, उनकी जिम्मेदारी मेरा मसला, मैं उठा लूँगी। पर्स से दो कागज़ निकाल कर उसके सामने किए। ये तुम्हारे लीगल राइट्स हैं, याद दहानी के लिए इनको पढ़ लो और पुलिस के किसी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह तुम्हें अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले लेंगे। जुमर बीबी, मुझे अपने तमाम हकूक मालूम है। उसकी आंखों में बरहमी से देखा। और आप मेरी वकील नहीं है, इसलिए फ़िक्र ना करें। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारी वकील हूँ। मुझे मुकदमे में फंसाकर आप मुझे निकलवाने की कोशिश का दिखावा करके सबकी नज़रों में मोतबर बनना चाहती हैं, जानता हूँ मैं। फारिस, मैंने ये नहीं किया तुम्हारे साथ। वो तहम्मुल से बोली और वो हर बात की तैयारी करके घर से निकली थी। तुम्हारे हर इल्ज़ाम का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ वजाहतें देने नहीं आई। तुम्हें ये याद कराने आई हूँ कि हम एक टीम थे और टीम हैं। वो उन्हीं चुपती नज़रों से देखता रहा। मुझे आपके एक लफ्ज़ पे भी एतबार नहीं है। और जुमर ने सबसे गहरी सांस ली और उठी। मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो, तुम तो शायद उस मकतूल को जानते भी नहीं। मैं उसको जानता भी था और जेल में उसको 2 दफ़ा पीटा भी हुआ है। खुश? वो भी खड़ा हुआ और जुमर बस उसको देख कर रह गई। इसलिए जुमर बीबी, आप मेरी वकील नहीं है। सुबह कोर्ट आने की जहमत मत कीजिएगा। अपने राइट्स पढ़ो और खामोश रहना। वो पर्स उठाती उसको खफका नजरों से देखती हुई बाहर निकल गई। और जुमर जिस लम्हे कार में आकर बैठी थी, करीब में एक लश चमकती कार आई। ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर से आबदार निकली। सुर्ख स्कार्फ चेहरे के गिर्द, कंधे पे लंबी चेन के पर्स पे हाथ रखे वो एक सूट में मलबूस मुलाजिम के साथ सीधी आगे चलती आई। और सीन हुआ ख़त्म। फारिस को दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया था और वो सलाखों के पीछे इधर उधर टहल रहा था और गुस्सा और बेसुकूनी उसके चेहरे से आया थी। रुक कर एक जोरदार मुक्का सलाखों पे मारा था और हाथ की पुश से जल्द फट गई, मगर दर्द किसे होना था? गुस्सा, बेबसी, हर चीज़ गालिब थी। तभी आहट हुई। एहलकार आए, लॉकअप खोला और उसे बाहर ले आए। एसएचओ के रोशन से ऑफिस में दाखिल हुए। वो ठिठका था, आंखों की पुतलियां सुकड़ी, सामने आबदार बैठी थी, चाय रखी जा रही थी और सूटेड बूटेड मुलाजिम साथ खड़ा था। और आहत पे आबी ने गर्दन मोड़ी। मुझे अहमद ने भेजा है, मगर मुझे बहुत देर हो गई। ये एफआईआर काट चुके हैं, नरमी से कहने लगी। और किसी ने फारिस के सामने भी चाय का कप रखा था और वो चुपती नजरों से आबी को देखता बैठा रहा। वो गुस्सा अब गायब हो चुका था।
آپ آج بھی چائے نہیں پئیں گے کیا؟ آبی نے مسکرا کر سادگی سے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ میم آپ کو دیر ہو رہی ہے، باوردی ملازم نے دبے دبے لفظوں سے یاد کرایا اور آبدار نے گہری سانس بھر لی اور ایس ایچ او کو دیکھا۔ کل بابا آپ کو خود فون کر لیں گے، تب تک مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے دوست پہ کسی قسم کا تشدد نہیں کریں گے۔ جی بالکل، آپ بے فکر رہیں، اس نے فرض شناسی سے یقین دہانی کرائی۔ اب کے آبی نے چہرہ گھما کر افسوس سے فارس کو دیکھا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکی، میری سری لنکا کی فلائٹ ہے، مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ ایس ایچ او صاحب، ہمیں پرائیویسی مل سکتی ہے؟ آبدار ذرا چونکی اور پھر سر کے خم سے ایس ایچ او کو اشارہ کیا اور چند ہی لمحوں میں وہ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور روشن کمرے کا دروازہ بند ہوا تو پیچھے خاموشی چھا گئی۔ جی کہیے، آبدار سکون سے اس کی طرف رخ کیے پوچھنے لگی۔ آپ سری لنکا جا رہی ہیں؟ آپ ہی نے سر ہلایا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اس کی نگاہیں آبدار کی آنکھوں پہ جمی تھیں اور آبدار نے ایک لمحے کے توقف سے جواب دیا، اپنی ریسرچ کے سلسلے میں۔ وہ جو آپ کلینکل ڈیتھ سے گزرنے والے مریضوں پہ کرتی ہیں؟ اچھا ٹھیک۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا، انگلی تھوڑی تلے رکھے کچھ سوچا۔ یعنی کہ آپ کسی مریض کا انٹرویو کرنے جا رہی ہیں؟ آبدار نے اس دفعہ 2-3 سیکنڈ کا توقف کیا۔ جی، اس کی آنکھوں میں سایہ لہرایا تھا اور وہ غیر آرام دہ نظر آنے لگی تھی۔ کیا وہ مریض سعدی یوسف ہے؟ وہ اسی انداز میں بولا اور آبی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوری آبدار بی بی، وہ آگے کو ہوا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے آپ کے والد اس کے اغوا اور روپوشی میں ملوث ہیں، اور یہ بھی کہ وہ سری لنکا میں ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنے والد کے لیے کتنی حساس ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ناراضی سے کہتی اٹھی۔ واپس بیٹھو، وہ اتنے کاٹدار انداز میں بولا کہ آبی کے کان سرخ ہو گئے اور وہ واپس بیٹھی۔ مجھے اونچی آواز سے مت ڈرائیے، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکا سا غرائی۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، آپ خطرناک ہیں، نہ کہ سادہ اور معصوم۔ اگر آپ کا ضمیر سنتا ہے، آپ خود اچھی ہیں مگر برا کرنے والوں کو روکتی نہیں ہیں، نیوٹرل رہتی ہیں۔ میں آپ کی کسی الزام کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اس ملک میں آبدار بی بی انصاف ہے اور نہ ہی قانون۔ یہاں جج، جوری اور جلاد ہمیں خود بننا پڑتا ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری جلادیت آپ کی رہائش گاہ تک نہ پہنچے تو آپ کو ایک سائڈ منتخب کرنی ہوگی۔ ایک ایک لفظ چپا کر وہ بولا۔ ظالم کی یا مظلوم کی؟ بولیے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اور میری باتوں کو ہلکا مت لیجیے گا، یہ ہتھ کڑیاں کلائی اٹھا کر دکھائیں۔ مجھے نہیں روک سکتی۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بی بی، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، یا آپ مظلوم کے ساتھ ہیں یا ظالم۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ دبے دبے غصے اور بے بسی سے اسے دیکھے گی، بولی کچھ نہیں۔ اگر وہ زندہ سلامت ہمارے خاندان کو واپس مل گیا تو میں آپ کے خاندان کو چھوؤں گا بھی نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ کو بدلے میں میرا صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ اور اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹائے بغیر وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، اور آبی کی آنکھوں کے کٹورے بھیگے مگر وہ چپ رہی، اور فارس نے ہاتھ بڑھا کر پین ہولڈر سے قلم نکالا اور نوٹ پیڈ سے کاغذ پھاڑا اور چند لمحے کے لیے سوچا، پھر اس پہ چند حروف لکھے، HAMAN، اور ان کو کاٹنے کا نشان لگا کر کاٹا، پھر کاغذ کو 4 تیر لگا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ اس کو دے دیجیے گا۔ اور آبی نے بھیگی آنکھوں سے کاغذ کو دیکھا مگر چھوا تک نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی آزادی کا پروانہ، وہ سمجھ جائے گا۔ آبی نے کاغذ کو نہیں چھوا۔ فارس آگے بڑھا، اس کا پرس کھولا اور کاغذ اندر ڈال دیا، اور وہ اسے روک بھی نہ سکی۔ عامل تنویم خود ہپنوٹائز ہو چکی تھی، اور فارس نے پیچھے ہو کر بیٹھے کان کی لو مسلتے اسے دیکھا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ناراضی، غصہ، بے بسی، ہر جذبہ اس کی بھیگی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا، اور وہ پرس لی اٹھی اور دروازے تک گئی، پھر رکی۔ انتقام کے سفر پہ نکلنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ 2 قبریں کھود لو، ایک اپنے دشمن کی اور دوسری اپنی۔ تو بے فکر رہیے، کیونکہ میں اپنی قبر خود کھود کر ہی سفر پہ نکلا تھا۔ آبی مڑ کر اسے دیکھ بھی نہ سکی، بس تیزی سے باہر نکل گئی۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ جس وقت زمر واپس کار میں آ کر بیٹھی تو فرنٹ سیٹ پہ موجود اسامہ اور پیچھے بیٹھی حنین بے چینی سے آگے ہوئے کچھ پتہ چلا؟ ہاں، مقتول قمر الدین کچھ عرصہ فارس کے ساتھ جیل میں رہا ہے۔ 10 اگست کو اس کو اغوا کیا گیا تھا، اور 29 اگست کو 2 آدمی اس کی لاش اس کے گھر پھینک گئے۔ پوسٹ مارٹم کے متعلق قتل 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات کو ہوا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک شخص ناظم پکڑا گیا تھا، اور وہ بھی فارس کے ساتھ جیل میں ہی تھا۔ اس کی شہادت پہ پولیس نے فارس کو گرفتار کیا، اور ناظم کا کہنا ہے کہ آدمی کو گولی فارس نے ماری تھی۔ ظاہر ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، سیم فوراً بولا، اور زمر نے گہری سانس لی۔ ہاں ظاہر ہے، خیر کل پولیس فارس کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لے گی۔ جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پولیس کچھ دن کے لیے ملزم کو تھانے میں رکھ کر اسے تفتیش کرے گی۔ زمر سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ مرڈر کیس سے 14 دن کا ریمانڈ مل سکتا ہے، لیکن اکٹھا نہیں، 3-3، 5-5 دن کر کے۔ یعنی اتنے دن وہ اس ASP کی تحویل میں ہوں گے؟ حنین بے بسی سے بولی۔ نہیں، یہ کیس اس کے تھانے کا نہیں ہے جو
SI اس کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا، یہ اس کا کیس ہے۔ سرمد شاہ صرف معاون تھا کیونکہ ناظم کو سرمد شاہ کے علاقے سے اس کی مدد سے گرفتار کروایا گیا۔ یعنی اگر سرمد شاہ نہ ہوتا تو یہ سب اتنا آسان نہ ہوتا۔ حنین نے کیا سوچ کر یہ کہا تھا اور زمر جانتی تھی، مگر اب اس بات پہ کیا ہی تبصرہ کرتی۔ گھر میں ایک عجیب تنہائی کا احساس ہر کونے سے ٹپک رہا تھا۔ ابا اور ندرت کو ان کی واپسی تک لا علم رکھنے کا فیصلہ کر کے وہ تینوں زمر کے کمرے میں آ گئے اور دروازے بند کیے، اور سیم نے ایک ایک چٹکنی اور لاک چڑھایا اور خوف اس کے آس پاس سانس لے رہا تھا۔ میں اور ہنہ بیڈ پہ سو جائیں گے، تم صوفے پہ سو جاؤ، زمر نے نرمی سے اسے پکارا، جو آج ایک دم بڑا بڑا اور سنجیدہ سے نظر آنے لگا تھا۔ نہیں، میں اپنے کمرے سے میٹرس لے آیا ہوں، نیچے ڈال دوں گا۔ یہ صوفہ بہت سخت ہے، اس کے ساتھ کا ایک لاؤنج میں پیا نا، ایک دن میں لیٹا تھا اس پہ تو 2 دن کمر دکھتی رہی تھی میری۔ زمر نے بے اختیار اس خالی صوفے کو دیکھا، دل کو زور سے کسی نے جیسے مٹھی میں ہی لے لیا تھا، کیونکہ اس پہ فارس پتہ نہیں کتنے عرصے سے سو رہا تھا۔ خیر، رات قطرہ قطرہ پگھلتی رہی اور تینوں کھلی آنکھوں کے ساتھ چتلیٹے رہے۔ پھر ہنہ بولی، یہ قتل 28 اگست کی رات کو ہی کیوں ہوا؟ ہم دونوں کو پتہ ہے یہ سب کس نے جان بوجھ کر اسی رات کو کروایا جب ہسپتال والا واقعہ ہوا، لیکن وہ لج گئی تھی۔ وہ یہ سب تبھی کروا سکتے ہیں جب ان کو آگ لگنے سے پہلے معلوم ہو چکا ہو کہ فارس یہ کرے گا۔ دیکھو، آگ کا سن کر ان کا شک کا فارس کی طرف جانا تو بنتا ہی ہے، مگر ان کو پہلے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ صرف میرے اور فارس کے درمیان تھا، ہم نے کسی سے فون پہ بھی ڈسکس نہیں کیا۔ سیم خاموش لیٹا ان کی باتیں سنتا رہا، وہ اس سے کچھ نہیں چھپا رہی تھی۔ گھر والوں سے باتیں چھپانے کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلتے تھے۔ ہو سکتا ہے ان کو پہلے معلوم نہ ہو، مگر اتفاق سے اسی رات اسی شخص کا قتل ہوا جس کا فارس سے کوئی تعلق بھی تھا۔ میں اسے اتفاق نہیں مان سکتی۔ کیا کوئی شخص ماموں کا جعلی ایلیبائی نہیں بن سکتا؟ کورٹ میں کہتے کہ فارس قاضی اس رات میرے ساتھ تھا۔ استغفر اللہ حنین، یہ جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ خفا ہوئی تھی اور ہنہ شرمندہ ہوئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ادھر قصر کاردار کی اسٹڈی کی کھڑکیوں پہ بارش کی ننھی بوندیں گر رہی تھیں اور دھندلے شیشے کے پار دیکھو تو ہاشم کے سامنے ناخوش سخاور کھڑا تھا۔ سر، آپ کو گھر کی تلاشی سے روکنا نہیں چاہیے تھا، میری ساری محنت کو اس ایک چیز نے کمزور کر دیا۔ وہ لڑکا میرا دروازہ توڑنے والا تھا، میں کیسے نہ کھولتا؟ ہم سب کچھ خود سے شک ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ یہ بھی ہے، بہرحال میں سب درست کر لوں گا۔ غازی اگلے کئی سال جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ اور ان سب سے دور تھانے کے نیم اندھیر کمرے میں تیز روشنی کا بلب جھول رہا تھا اور میز کے سامنے بیٹھا آئیو پوچھ رہا تھا۔ آغاز تفتیش ہے، میں آرام سے پوچھ رہا ہوں، تمہارا قمر الدین سے کس بات پہ جیل میں جھگڑا ہوا تھا؟ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کہا کہ وہ ٹیک لگا کر بے نیاز سے بیٹھا تھا۔ تم 28 اور 29 اگست کی درمیانی شب کہاں تھے؟ آئیو نے بھی تحمل سے پوچھا۔ آرٹیکل 13 کے تحت مجھے خاموش رہنے کا حق ہے۔ اور وہ عجیب اور وحشت زدہ سی رات کی اسی طرح قدم بقدم روشنی کی جانب بڑھتی جا رہی تھی اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ کولمبو ایک ساحلی شہر تھا، ہوا بہت پرنم رہتی تھی۔ ساحل کے قریب چند ہوٹلز کی بلند و بالا عمارتیں تھیں، ان میں ایک نیلے شیشوں سے ڈھکا ایک اونچا اور عالیشان ہوٹل بھی تھا۔ اس کی ریسپشن پہ روشنیاں، ٹورسٹ، گہما گہمی، غرض ہر وہ عنصر بکھرا ہوا تھا جو کسی بھی ہوٹل کا خاصہ ہوتا ہے۔ ایسے میں سرخ سکارف والی خاموش سی آبدار کو فصیح ریسپشن سے دائیں جانب لے جا رہا تھا، اور وہ سوٹ میں ملبوس دبلا پتلا اونچا سا مرد تھا، سر بالوں سے صاف سیاہ چکنا سا، رنگت بھی بے حد سیاہ جیسے کوئی حبشی ہو، اور دانت اتنے ہی سفید۔ آئیے، وہ گراؤنڈ فلور پہ موجود کھلے سے کچن میں آئے جہاں قطاروں میں کاؤنٹرز بنے تھے اور سفید یونیفارم میں ملبوس باورچی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ فصیح آگے چلتا ہوا پینٹر میں آیا، دروازہ بند کیا۔ وہ دونوں اندر تنہا رہ گئے اور اس نے دیوار پہ لگے سوئچ بورڈ کو ہاتھ سے دبا کر ایک طرف سلائڈ کیا، اور نیچے ایک پیڈ تھا، اس نے 4 نمبر پریس کیے تو دیوار میں ایک کی پیڈ تھا، اس نے 4 نمبر پریس کیے تو دیوار میں درج سی ابھری، اور پھر دیوار ایک طرف سلائڈ ہوگی اور آگے لفٹ کے بند دروازے تھے اور ساتھ ہی تالا لگا تھا۔ فصیح نے بٹن دبایا، پھر اپنی تھوڑی آلے میں رکھی روشنی کی لکیر نکلی، اس کی آنکھ کے ریٹینا کو تشخیص کیا اور ہرا سگنل بجا اور دروازہ کھل گیا۔ کتنے لوگ اس جگہ سے آ جا سکتے ہیں؟ لفٹ میں سوار ہوتے اس نے پوچھا۔ صرف 3 لوگ، میں، اس کچن کا ہیڈ شیف جو ہمارا اہم آدمی ہے، اور ہاشم کاردار۔ اس کے علاوہ کوئی لفٹ کو نہیں کھول سکتا۔ کیا میری ماں کو بھی اس جگہ رکھا تھا بابا نے؟ وہ آہستہ سے بولی اور فصیح احتراماً خاموش رہا۔ لفٹ ایک فلور نیچے گئے، دروازے کھلے، آگے راہداری تھی اور اس کے اختتام پہ ایک اور دروازہ تھا اور اس کو کھولنے کے لیے 30 لاکس تھے۔ پہلے فصیح نے کوڈ داخل کیا، آبدار نے اسے دیکھا 9236، پھر انگلیاں رکھی، فنگر پرنٹ اوکے ہوا تو اوپر لگے آلے میں تھوڑی اس نے رکھی تاکہ شعاع اس کی آنکھ کو شناخت کر لے۔ بالآخر دروازہ کھل کے اندر ایک لاؤنج سا بنا تھا اور چند گارڈز ادھر موجود تھے، اور ایک کونے میں بنے کچن میں فلپینو میڈم کام کر رہی تھی، اور فصیح نے آبی کی قریب سرگوشی کی۔ یہ میری انشوے ہے، اس کو ہم نے یہی بتایا ہے کہ یہ انڈیا میں ہے، لڑکے کو بھی یہی معلوم ہے۔
आबी ने सिर्फ एक गिल्ला आमेज नज़र उस पर डाली और आगे हुई और सामने कमरे के दरवाजे पे गार्ड्स पहरा दे रहे थे। आप देख सकती हैं वो सिर्फ एक मेहमान है। पहले मैं समझी थी कि सिर्फ वो कैदी है, लेकिन ये गार्ड्स, ये मुलाजमा, ये सब कैदी हैं। शौकी नज़रों से देखकर वो बोली और वो खामोश हो गया। मैरी आहट पे बाहर निकली तो उन दोनों को देखकर चौंकी और निगाहें आबदार पे जा ठहरी। मिस आबदार? उसे हैरत हुई। मिस आबदार को सादी यूसुफ से मिलना है। आबी मैरी को जवाब देकर संजीदा सी फंसी के साथ दूसरे कमरे में आ गई। ये एक आम सा साइंसदान तुम लोगों के लिए इतना खास क्यों है? तुम इस जैसे 10 साइंसदान खरीद सकते हो। बिलाखिर वो बोल उठी। मैंने भी हारून साहब से यही कहा था, लेकिन हाशिम ने उन्हें शीशे में उतारा हुआ है। लड़के के पास हाशिम के राज हैं, उनकी हिफाजत के लिए उसे यहाँ मुकीद रखना चाहता है। इसे मार नहीं सकता और चाहता है सारा खर्चा भी हम करें। फसी भी नाखुश था, मगर जिस दिन हारून साहब को लगा कि ये बिल्कुल नाकारा है, उस दिन वो इससे जान छुड़ा लेंगे। आबदार का दिल ख़राब होने लगा, मगर चेहरे पे स्पॉट सा तासुर रखे वो मुंतज़िर बैठी रही और उंगलियां वो मुसलसल इस तरह भी अंदाज में मरोड़ रही थी। आहट पे भी उसने जुम्बिश न की, यहाँ तक कि उसके सामने कुर्सी पे आ बैठा। अब के आबदार ने निगाह उठाकर उसे देखा। वो छोटे घुंघराले बालों वाला दुबला पतला सा नौजवान था जिसकी रंगत कुमलाई हुई थी। बैठते साथ ही वो बगौर इधर उधर कमरे का जायजा ले रहा था, फरार के किसी रोजन की तलाश में शायद। फिर आबदार को देखा और फिर उसके अकब में खड़े फसी को। सादी यूसुफ, ये आबदार उबैद हैं, एक हिप्नोथेरेपिस्ट। तुम्हें इनके साथ एक सेशन करना है, यह कारदार साहब का हुक्म है। और सादी ने बारी बारी उन दोनों को देखा और आईब्रो तन की। और कारदार साहब को कहो कि अपने अहकामात अपने मुलाजमों तक ही रखें। उन दोनों की तरफ इशारा किया तो बेहतर रहेगा। आराम से। फसी ने सख्ती से हाथ उठाकर उसे घूरा। यह हारून उबैद की साहबजादी हैं तुम? थैंक यू फसी, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? वो गर्दन उठाकर फसी को हतमी नजरों से देखते हुए बोली। वो खामोश रहा और फिर बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और आबदार ने निगाहों का रुख उसकी तरफ फेरा और वो उसे ही देख रहा था। सो तुम हाशिम कारदार के मेहमान हो? स्पॉट सा गोया हुई। आपको क्या चाहिए मुझसे? वहां भी उतना ही शक व शुबा था। मुझे नहीं, कर्नल खावर को तुम्हारे वकील का नाम चाहिए। डोर नंबर 1। तुम मुझे वकील का नाम बता दो। डोर नंबर 2। मैं तुम्हें हिप्नोसिस के जरिए कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में ले आऊंगी जहां तुम कमज़ोर पड़कर उसका नाम ले दोगे। अब बताओ सादी यूसुफ, पहल में मैं करूं या फिर तुम करोगे? और सादी हल्का सा मुस्कुराया और आगे का हुआ। इन जादूगरों ने कहा, ए मूसा, पहले आप डालेंगे असा या पहले हम डालें अपनी रस्सियां? सो हाशिम का अगला पता एक हिप्नोटिस्ट को मेरे सामने लाना है। मुस्कुराते हुए उसने आंखों में झांका। या तो हाशिम ने आपको मेरे बारे में तमाम मालूमात नहीं दी, या आपने उसको हिप्नोटिज्म के बारे में तमाम मालूमात नहीं दी, क्योंकि आप किसी को उसकी मर्जी के बरखिलाफ हिप्नोटाइज सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वो कमज़ोर आसाब का मालिक हो। मेरे जैसा आदमी इतनी आसानी से हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। आबदार बस तासुब से उसका चेहरा देखती रही। एक मासूम नर्म मुस्कुराता लड़का जो कैफे में बैठा खुद से बड़ी चीज़ों को समझा रहा था, वो कहीं खो गया था। और ये तल्ख तंजिया लहजे और ज़ख्मी आंखों वाला नौजवान तो शायद कोई और ही था। सादी यूसुफ, उसने गहरी सांस ली। मैं फ़िरऔन के साहिरों में से नहीं हूँ, क्योंकि डोर नंबर 3 ये है कि तुम उन दोनों रास्तों से इनकार कर दो और मैं खामोशी से वापस चल जाऊँ, क्योंकि ना मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज करने में दिलचस्पी है, ना वकील का नाम जानने में। मैं क्लिनिकल डेथ पे रिसर्च कर रही हूँ। सुना था तुम भी क्लिनिकल डेथ का शिकार हुए थे। खावर और बाबा को मैंने यही कहा था कि मुझे तुम्हारा तजुर्बा सुनने में दिलचस्पी है। ये भी झूठ है, एक सांस में बोलते हुए रुकी। और सादी ने आंखों की पुतलियां से कोड़ कर उसे देखा। फिर क्यों आई हो तुम? सिर्फ ये देखने के बाबा वाकई किसी इंसान को कैद कर सकते हैं या नहीं। ओह अच्छा, तो तुम इंसानी हमदर्दी के तहत आई हो। यूं करो, जाकर हाशिम से कहो डॉक्टर माया के मुतबादिल के तौर पे लड़कियों को भेजना छोड़ दे। मैं समझी नहीं। उसने वाकई ना समझी से चेहरा उठाकर देखा। सादी उसी तरह जख्मी सा मुस्कुराया। अगर तुम्हारे अंदर इतनी इंसानी हमदर्दी होती तो नौशरवां को अपने मंगेतर से यूं बुरी तरह न पिटवाती। और उसके आईब्रो ताज्जुब से इकट्ठे हुए। क्या? तुम उसी कैफे में बैठी थी ना जब तुम्हारा मंगेतर उसको पीट रहा था? ऐसे जाहिर मत करो जैसे तुम्हें याद ही नहीं। तुम हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे के लिए आई थी। मैं एक दफ़ा कोई चेहरा देख लूँ तो भूलता नहीं हूँ। आंखों में उस लड़की के लिए गुस्सा था और वो बस उसे देख कर रह गई। ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानती हो, तो मुझसे इतना खफा क्यों हो? तुम हारून उबैद की बेटी हो। हारून उबैद ऑयल कार्टेल का हम रुकन है। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे 2 सेकंड में सारी कहानी समझ आ गई। हाशिम ने मुझे हारून उबैद के हाथों बेच दिया है। हाशिम कारदार फ़िरऔन है जिसके पास बहुत ताकत है। और तुम्हारा बाप, जानती हो वो कौन है? आबदार ने नम आंखों से देखा, बोली कुछ नहीं। फ़िरऔन का एक दोस्त है, एक आदमी जिसके पास बेइंतहा दौलत थी, जिसके खजानों की कुंजियां कई लोग मिलकर उठाते थे। उसका नाम था कारून। फ़िरऔन और कारून दोनों एक दूसरे पर इंहिसार करते थे और दोनों एक से गुनहगार थे। तुम भी उनकी साइड पे हो। देखो, मैं उनके किसी काम में शरीक नहीं हूँ। उसका गला रुंधा। तुम मुझे जानते ही नहीं हो। मेरे बारे में इतने बड़े नतीजे कायम मत करो। ना मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ ना उनके साथ हूँ। मैं गैर जानिबदार हूँ। और सादी तल्खी से मुस्कुराया।
اگر تم واقعی ان کی اعلیٰ کار نہیں ہو، جس میں مجھے شک ہے، اور اگر تم واقعی اتنی غیر جانبدار ہو جتنی تم خود کو ظاہر کر رہی ہو، تو یاد رکھنا وہ لوگ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور خود بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، وہ جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، اللہ ان کو ان کی نمازوں اور صدقات کے باوجود عذاب سے محفوظ نہیں رکھے گا۔ میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے خود پہ غرور ہے، مگر میں نے ظلم کے اوپر نیوٹرل رہنے کی بجائے سائیڈ منتخب کی تھی۔ میں جانبدار ہوں اور مجھے فخر ہے اپنی جانبداری پہ۔ سو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں ینگ لیڈی، آگے کو جھکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چپا چپا کر بولا، غیر جانبدار رہنے والوں کو فلاح اور بقا کی ساری امید ترک کر دینی چاہیے، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو وہ صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو برے کام کرتے تھے۔ اللہ نے نہیں بنائے کسی آدمی کے سینے میں دو دل۔ اگر آپ کا دل اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ کرسی جاریہ سے دھکیل کر اٹھا۔ ڈور نمبر 3 میں انکار کرتا ہوں، تم چلی جاؤ، اللہ حافظ۔ اور کندھے جھٹکتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ آبدار گود میں ہاتھ رکھے اسی طرح ڈوبتے دل کے ساتھ بیٹھی رہی، اور پرس میں مڑا دڑا سا کاغذ بھی ویسے ہی رکھا تھا، اور اس لڑکے کا انداز اس کاغذ کے لکھنے والے جیسا ہی تھا۔ اس کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ کسی کو امید دلا رہا تھا، اور آج جب دیکھا تو وہ امید توڑ رہا تھا۔ یہ وہ نہیں تھا جس کو اس نے کیفے میں دیکھا تھا، وہ کہاں کھو گیا تھا۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔